جی ہلو دوستو، میں ہوں کامر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ تھینک یو سر۔ بشانی صاحب، آپ سے 2-3 دن بات نہیں ہوئی، اور کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں، جس میں ایک تو بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کشمیر کے حوالے سے وہ جو آرٹیکل 370-35A میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی سورینٹی نہیں ہے، اور جو جو فیصلے انڈین پارلیمنٹ کیے تھے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، اور بس صرف ایک کام کہا ہے کہ انڈین جو حکومت ہے وہ الیکشن کروائے وہاں پہ۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ ڈو یو بلیو کہ یہ نریندر مودی کے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکلی بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اگلے الیکشن میں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزید مسٹرسٹ پیدا ہوگا، کیونکہ نریندر مودی کی کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے اس وقت گھر میں 370 کے حوالے سے۔ کانگریس نے پہلے اپوز کیا تھا، لیکن کانگریس بھی اب جو ہے وہ خاموش اور اس حوالے سے ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ جو پرٹیکولرلی، اور پھر میں ساتھ میں وہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بائیڈن کوڈ سمٹ کے لیے اور ریپبلک ڈے کے لیے انڈیا نہیں آئے، اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ پہلے سر یہ کمنٹ کریں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس، جو کشمیر کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس پہ کیونکہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے، آپ نے بکس بھی لکھی ہیں، بڑا ریگولر واچ کرتے ہیں ساری سچویشن کو، اس ادھر آزاد کشمیر میں بھی اور جموں اینڈ کشمیر اس طرف میں بھی۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر، اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ کوئی پاکستان نے تو ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ ہم یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، UN کے چارٹر پہ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ڈومیسٹکلی اور یونیلیٹرلی ان چیزوں کو نہیں کر سکتا جبکہ یہ UN کے پلیٹ فارم پہ چیزیں پڑی ہوں۔ سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں جی، اس کا نٹ شیل میں جواب یہ ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہے جس کو کچھ لوگ ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی ایشو مل نہیں رہا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اس طرف اتنا رد عمل نہیں ہے جتنا بارڈر کے اس طرف۔ آزاد کشمیر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، وہاں بار ایسوسی ایشنز کمیٹیاں بنا رہے ہیں اور قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ اس ساری چیز کو ہم جو ہے نا وہ کسی کی اٹیمپٹ کو یا کسی کی سنسیئرٹی کو یا کسی کے جو ہے وہ ایموشنل ری ایکشن کو بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ وہ جو گزرے ہوئے سانپ کی لکیر والی بات ہوتی ہے نا، سوال یہ ہے کہ یہ جج نے کچھ نہیں کیا، سپریم کورٹ ہیز ڈن نتھنگ۔ یہ جو میٹر تھا یہ 5 اگست 2019 کو ہوا ہے کہ جب ایک باقاعدہ ایک گورنمنٹ نے جو ہے ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کیا جو کہ ہائیلی پبلسائڈ ہوا، اس پہ زبردست قسم کے ری ایکشن ہوئے، جلوس ہوئے، جلسے ہوئے، لوگ اریسٹ ہوئے، پوری دنیا میں ایک نیوز بنی کہ بھائی یہ کام ہو گیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کیا رد عمل دیا تھا، اور کیا کوئی رد عمل دینا باقی رہ گیا تھا کہ جو لوگ اپنا سانس روک کے تو اس کورٹ کے انتظار میں تھے کہ 4 سال بعد کیا وہ بھارت کے ایک کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھارت کی پارلیمنٹ سے ریکٹیفائڈ شدہ ایک ڈیسیجن جو ہے، جس کو بھارت کی پارلیمنٹ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھارتی عوام، وہ آپ کو اچھے لگیں یا برے، وہ ہندو نیشنلسٹ ہوں یا مسلمان اسلامسٹ ہوں، وہ خواہ جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہوں یا کانگریس کے ساتھ ہوں، لیکن بھارتی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا پارلیمنٹ۔ فی الحال جو ڈیموکریسی کی ABC میں جانتا ہوں، اب اس میں فنڈامنٹلسٹ کون اور پروگریسو کون ہے، یہ تو ججمنٹس ہیں اور اوپینینز ہیں۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ان پلیس ہے جو ڈیولی الیکٹڈ ہے، تو اس نے ایک ڈیسیجن کو ریکٹیفائی کر دیا۔ تو یہاں سرحد کے اس پار بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہے 4 سال کے، وہاں کی عدالت جو ہے وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی یا سیٹ اسائڈ یا اس میں کوئی تبدیلی لے آئے گی جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور مرضی کے مطابق کیا ہوگا، یعنی ان کی خواہش کیا تھی، وچ انکلوڈز گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر، کہ 370 کو بحال کر دیا جائے گا۔ اور ان کے خیال میں چونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، جو کہ جج نے بڑا ٹائم لے کے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر کیا کہ اٹ واز ناٹ انکانسٹیٹیوشنل اکارڈنگ ٹو ہم۔ اور ظاہر ہے جج کے سامنے 2 طرح کے لوگ پیش ہوئے تھے،
جو اس کو انکانسٹیٹیوشنل سمجھتے تھے اور جو اس کو کانسٹیٹیوشنل سمجھتے تھے. جج نے کانسٹیٹیوشن والا آرگیومنٹ بائی کیا, جیسے کہ دنیا کی ہر عدالت میں ہوتا ہے. کسی وکیل کو چپ نہیں کرایا گیا, کسی کے جو ہے لبوں پہ مور نہیں لگی, سب کو بولنے کا موقع دیا گیا. تو جج کا بھی رائٹ ہے کہ وہ آرگیومنٹ وہ پک کرے جو اس کے مائنڈ کو جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ لیگلی زیادہ ساؤنڈ آرگومنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتنے باریک قسم کے ڈیسیجن ہوتے ہیں ایوری ڈے لائف میں کورٹس کی طرف سے, جہاں کہ آپ دونوں طرف ان کو جھکا کے لے جا سکتے ہیں. تو یہی تو کام ہوتا ہے جو لیگل آرگومنٹ دینے والے اور لیگل آرگومنٹ سننے والے, کہ وہ پھر اس باریک سے فرق کو کس طرح سے جو ہے وہ کراس کرتے ہیں. اب جب آپ کی حکومت جو ہے وہ فرام ڈے ون رائٹ 1950 سے جب سے جو ہے وہ 370 بنا ہے, اس کو مانتی ہی نہیں, اس کو ایک سازش قرار دیتی ہے جو شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کے درمیان کسی سازش کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا. بالکل وہی الفاظ جو اس وقت نریندر مودی صاحب کے الفاظ ہیں. نریندر مودی صاحب یا بی جے پی کے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں, کس کے آرگومنٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ پنڈت نہرو کی بہت بڑی غلطی تھی, یہ 370 کی ضرورت کیا تھی, اٹ واز unnecessary. تو ایگزیکٹلی دوسری طرف آپ سرحد کے اس پار بیٹھ کے تو 70 سال تک گورا باری کرتے رہے گے, یہ جی 370 تو ہم مانتے ہی نہیں, یہ تو فراڈ ہے جی, ایک کاسمیٹک قسم کی ارینجمنٹ ہے کشمیری عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, ہم تو اس کو نہیں مانتے. آپ کیا مانتے ہیں جی؟ ہم جی پوری آزادی مانتے ہیں, یعنی انڈیا جو ہے وہ اپنا بوریا بستر لے کے تو جموں کشمیر سے نکل جائے, اس کے علاوہ ہم کوئی حال نہیں مانتے. یہ اب 70 سال سے پیٹتے رہے. 70 سال بعد جب جا کے مودی صاحب نے یہ ڈیسیجن کیا, جس نے کہ کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کی حیت ترکیبی جو ہے, جو پوری فارمیشن ہے اس کو الٹ کے رکھ دیا, اس کی صورتحال ہی بدل کے رکھ دی, تو آپ نے پیٹنا شروع کر دیا کہ دنیا میں 370 سے امپارٹنٹ اور اس سے مقدس ترین آرٹیکل کوئی تھا ہی نہیں. تو بھائی صاحب ذرا رحم کریں, 370 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ایک آرٹیکل تھا, اور اسی آرٹیکل کے سب آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آرڈیننس کے ذریعے, ڈیکلریشن کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے. آپ ایک ہی ملک کے ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے ایک ہی پارٹ کو اس طریقے سے پلے کریں اور لوگوں کو سمجھیں کہ وہ کوئی بالکل ہی جناب گدے ہیں, تو پھر یہ بہت غلط بات ہے. کوئی ایسا آرگیومنٹ دیں کوئی 2-4 سال زندہ رہے, نمبر 1. سو دس از سو انفارچونیٹ کہ آپ کا جو لیگل مائنڈ ہے وہ گورنمنٹ بلینز آف ڈالرز ان کے پاس وسائل ہیں, تھنک ٹینک ہیں, بڑے بڑے برین ہیں, بیان کیا دے رہے ہو؟ ایک چیز کو جب تم مان نہیں رہے تو اس کو انہوں نے ختم کر دیا, تو پھر یہ مطالبہ تم کس طریقے سے رکھ رہے؟ وزارت خارجہ کی کسی ایک فائل میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ اس کے بغیر ان کا بیان ہی نہیں ہے. اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر انہوں نے جناب کہا کہ جی یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے متصادم ہے. بھائی جس یونائٹڈ نیشن کی جس قرارداد سے یہ متصادم ہے, جب وہ متصادم ہوا تھا, جو قرارداد پاس ہوئی, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 اگست 1948 کو قرارداد پاس ہوئی, اس کے روح سے یہ متصادم تھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا پاکستان, میں مثال دے رہا ہوں, جو ہے وہ کوئی اپنے انٹرنل ٹیریٹوریز, چونکہ ان میں ان کا رول ایک ٹرسٹی کا رول ہے اور یہ اتھارٹی دیر انڈر دیئر ایڈمنسٹریشنز ہیں, تو ان میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو جس دن یہ قرارداد آئی تھی, تبدیلی ہوئی تھی, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جس طرح میں نے 5 اگست کی بات کی کہ آپ 4 سال سوئے رہے, اس طرح آپ نے 1948 میں یا 1957 میں ایک قرارداد پاس ہوئی, تو اس کے بعد آپ 50 سال تک جو ہے وہ ستو پی کے سونا, جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, آپ سوئے رہے اور اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ یہ کوئی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی. بھائی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی تو 6 مہینے, سال, 2 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 40 سال بعد بھی تو آپ کو ہوش آتا نا, جب دنیا کی لینڈسکیپ, خود یونائٹڈ نیشن کی لینڈسکیپ 1948 میں یونائٹڈ نیشن کے ممبر کتنے تھے, آج کتنے ہیں؟
اس کی سیکیورٹی کونسل، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونائٹڈ نیشن کی کسی سے پرانی قراردادیں کھولیں گے تو پھر سب سے پہلے اسرائیل کے خلاف کھولیں نا. تو کم از کم جو ہے وہ 75 قرارداد جو ہے وہ ان آنسرڈ پڑی ہوئی ہے کبھی، ایون دین سم آف دیم آر مینڈیٹری. ترکی کے خلاف کھولیں سائپرس کے سوال پہ جو ہے ان آنسرڈ جو قراردادیں ہیں جو کہ مینڈیٹوری تھی. مراکش کے خلاف کھولیں جو انہوں نے جو ہے وہاں آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا. آپ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں دنیا بیوقوف ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو آرگیومنٹ مرضی جو ہے اس کو فارورڈ کر دیں. میں آپ کو یہ بالکل پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن کسی یونائٹڈ نیشن کی کسی قرارداد سے متصادم نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو آرگیو فار دیٹ فار 10 days. لے کے آئیں اپنے سب سے بڑے کسی لیگل برین کو، میں اس کو پوچھتا ہوں کہ کون سی قرارداد ہے اور وہ کیسے ویلڈ ہے اور وہ کس طرح اس سے متصادم ہے. رہا سوال بین الاقوامی قانون سے متصادم ہونے کا، تو بین الاقوامی قانون تک ایکسیس آپ کو اور مجھے بھی ہے نا، کوئی کسی ایک شخص کو تو نہیں کہ اس کی جیب میں کوئی پورا اسرار قسم کی گیدڑ سنگھی ہے. بین الاقوامی قانون کون سا ہے بھائی؟ یو این چارٹر کی بات کر رہے ہیں آپ، یا کسٹمری لا جو دنیا میں پریویل کر رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، کنونشنل؟ تو ہمیں ذرا اس کی کوئی سائٹیشن تو دے جائے نا کہ فلاں لا میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں خود ہی جو ہے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تبدیلی نہیں لا سکتا. لیکن اور برٹ صاحب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جب اسی یو این میں طرح پڑی آپ ہوگی تو نہیں، وہ کیسے ڈسپیوٹڈ کر کہاں سکتا ہے؟ ہے، وہ کیسے ہے؟ ہاں کون سے بین الاقوامی لا میں یہ ڈسپیوٹڈ ہے جی؟ ڈسپیوٹڈ تو یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے. نہیں تو یو این پاکستان سیکیورٹی کونسل میں کیوں پڑا ہوا ہے اگر ڈسپیوٹڈ نہیں تھا؟ یہ کیوں کیا اس لیے پڑا جو ہے ہوا ہے؟ یو این سیکیورٹی کونسل اپنی فائلیں اٹھا کے تو گاربیج میں پھینک دے. نہیں وہاں وہ کچھ آپ بھی نہیں کہہ رہے پڑا ہیں، ہوا. There is nothing sitting in the United Nation. یونائٹڈ نہیں نیشن ایک ادارہ ہے جو ریکارڈ تو رکھے گا. آپ نے 1950 میں ایک قرارداد لے کے گئے تو وہ وہیں پڑی رہے گی. اس نے تو اس کو اٹھا کے پھینکنا یا اریز تو نہیں کرنا نا اپنی میموری سے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے بھارت اور پاکستان ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں یا یو این میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی ہے، لیکن بعد میں اگر انڈیا نے اس کو یونیلیٹرلی اپنی مرضی سے چیزیں چینج کر لی ہیں تو وہ جو یو این میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ردی میں نہیں چلا گیا کیونکہ انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو اٹ نہیں مینس نہیں 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 یہ انڈیا آپ نے کہہ رہے ہیں. فیصلہ نہیں کر لیا. نہیں، اس کی ذرا یہ اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیسیجن کوئی بھی ادارہ کرتا ہے، خواہ وہ کورٹ ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، کوئی اور ادارہ ہے، تو اس کا ایک میکانزم ہوتا ہے نا، ایک کانسٹیٹیوشنل، جس کی روشنی میں وہ بیٹھ کے ڈیسیجن کرتے ہیں. تو ہر ڈیسیجن جو ہے اس کی کوئی ریمیڈی ہوتی ہے. مثلا یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد ابھی چل رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی مان نہیں رہا، اسرائیل اس کو مان نہیں رہا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ سو جائیں اور 50 سال بعد جا کے کہیں جی وہ ایک قرارداد ہوئی تھی اسرائیل نے نہیں مانی تھی، یا آپ جائیں یونائٹڈ نیشن میں دوسری قرارداد پیش کریں. اب یہ جتنی یونائٹڈ نیشن میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں، پاس ہوئی ہیں، ان پہ جو عمل نہیں ہوا، ان دونوں میں انڈیا اور پاکستان نے ایکولی پارٹیسپیٹ کیا پروسیڈنگ میں. یا دونوں نے مانا یا دونوں نے ریجیکٹ کر دیا، یا ایک نے مانا دوسرے نے ریجیکٹ کر دیا، اور بعد میں ایک نئی قرارداد آ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرانی قرارداد کو آپ نے خود سیٹ اسائڈ کر کے تو ایک نئی قرارداد کر. یہی وجہ ہے کہ وہاں 17 قراردادیں، ورنہ ایک قرارداد تو پہلی دفعہ ہی آ گئی تھی جو 5 اگست کو. اس کے بعد قرارداد کی ضرورت کیا تھی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ادارے میں، وہ انٹرنیشنل لا ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، اس میں آپ کو اس کے خلاف کوئی ایکشن کرنا پڑتا ہے، کوئی ریمیڈی سیکھ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے، تو آپ یونائٹڈ نیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ تو جا کے اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے کہ جناب آپ کی فلاں قرارداد کی یہ خلاف ورزی ہے، تاکہ دو چیزیں ڈسکس ہوں. ایک تو یہ کہ کیا واقعی کوئی قرارداد وہاں پہ موجود ہے جو اس وقت تک جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ واقعی ڈسپیوٹ ہے جس میں یونائٹڈ نیشن انوالو ہے. کیوں نہیں جاتے؟ وائی؟ گیو می دی آنسر. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے شملہ معاہدہ کیا، اس کو ذرا آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے یونائٹڈ نیشن نے اور تمام دنیا کے اداروں نے تسلیم کیا، جس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ایک باہمی نیگوسیشن کے ذریعے
یہ طے کر لیا انڈیا پاکستان نے کہ جی ہم اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے یہ مسئلہ حل کریں گے. اب وہ ایک نئی چیز آ گئی، مطلب وہ ایک آپ کے درمیان دو طرفہ جو ہے ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا انٹرنیشنل کے بجائے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر یہ قراردادیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں ریکارڈ میں کچھ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان قراردادوں کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ دونوں نے ان قراردادوں کی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا. لیکن تو برس صاحب جب آپ نے شملہ کا ذکر کیا کہ جی ہم بائی لیٹرل آ گئے ہیں، پر بائی جی لیٹرل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرل فیصلہ کر لیں. بائی لیٹرل کا نہیں مطلب اگر ہم شملہ معاہدے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی اب ہم اس کو اس پلیٹ فارم پہ نہیں، اب ہم اپنے دونوں ملک اور جنوب پنجابی کے دونوں بھرا بہ کے مسئلہ حل کر لیں گے. بٹ دا پوائنٹ سر ہیئر اٹ از کہ اگر یہ بائی لیٹرل ہے، شملہ کا معاہدہ ہے، تو دین اس کی کیا انڈیا کے پاس ریلیونس ہے یا کیا انڈیا کے پاس جواز ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی ایک چیز خود ہی کر لے اور کہ جی میں تو پوچھتے ہی نہیں. تو پھر میں آپ کیا سمجھتے یہی ہیں کہہ رہا ہوں، یہ پھر خلاف ورزی میں ہے کہ نہیں میں شملہ کی؟ سر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خلاف ورزی نہیں ہے، چونکہ 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے کیا ہے اس وقت بھی تو یہ دونوں چیزیں تھیں نا، اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی تھی اور شملہ معاہدہ بھی تھا. کیا آپ نے ان دونوں میں سے کسی کے تحت جو میکانزم آپ کو مہیا ہے کوئی سٹیپ لیا؟ مثلا آپ یونائٹڈ نیشن میں گئے اور جا کے کوئی ایووک کی کو قرارداد کے جی یہ قرارداد تھی تو اس نے غلط کر لیا، ہم نہیں مانتے، ہمیں کوئی ریمیڈی دیں؟ یا آپ انڈیا کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ نے شملہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر دی اس لیے ہم اس معاہدے سے آؤٹ ہوتے ہیں یا اس کو ڈسمس کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ کوئی ڈکلیریشن یا اس کی حمایت میں کرتے ہیں؟ آپ نے تو صرف یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک تقریر کی جس کا مطلب کیا تھا کہ جن لوگوں نے کنسلٹ کیا تھا اپنے ماہرین کو کہ ہمارے پاس کیا اویلیبل ریمیڈیز ہیں، جو کچھ جو ہے نریندر مودی صاحب نے کیا 5 اگست 2019 کو، تو جواب میں انہوں نے ان کو 2 ریمیڈیز دی تھی، ایک یونائٹڈ نیشن میں بے مقصد تقریریں اور دوسرا جمعے کی نماز کے درمیان خاموشی. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی ہوتی تو آپ کرتے. آج اگر آ کے تو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن کیا ہے وہ تو ایک ذیلی اور ضمنی بات ہو گئی نا، ڈیسیجن تو اصل میں 5 اگست کو ہو گیا تھا. یہ تو اب انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ڈیسیجن 5 اگست کو کیا تو اس کے کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا یا اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتا تو پھر بھی یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ تھا. I can tell you very clearly. اگر کورٹ مثلا اس کو ریجیکٹ کر دیتا تو انڈیا یہ کہتا کہ بھائی کشمیر کا معاملہ ہم نے کلوز کر دیا تھا 5 اگست کو، اب جو کورٹ نے ڈیسیجن کیا یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ہمارے کورٹ بڑے آزاد ہیں، وہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہم اس سے کیسے ڈیل کریں. آپ اکراس دا بارڈر فائرنگ شروع کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ انڈین کورٹس جو ہیں یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل وہ آپ کے ماؤتھ پیس بنے. آپ یونائٹڈ نیشن میں جا نہیں سکتے، انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ سوال اٹھا نہیں سکتے. بات اصل کیا ہے کہ آپ نے اندر سے کمپرومائز کیا ہوا ہے پورے کا پورا انڈیا کے ساتھ، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. اور آپ جو ہے وہ شیر آیا والی وہ پیٹ رہے ہیں. چونکہ آپ کی پاس اگر یونائٹڈ نیشن کی خلاف ورزی ہے تو جاتے کیوں نہیں بھائی؟ وہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے نو انٹری فار پاکستان، اپلیکیشن پہ. اس یہ پہ اگر 2 طرفہ خلاف ورزی ہے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ دو جا ہزار کے انیس میں 2019 میں کوئی بات ہوئی تھی یو این میں اس کے حوالے سے، مجھے یاد ہے تب شاہ محمود قریشی فارن منسٹر نہیں، تھا. وہ بات ہوئی الگ چیز ہے. وہ سر جا کے تقریر کرنا جو ہے نا، مثلا آپ کسی آرگن میں بیٹھ کے ہیومن رائٹس کمیشن میں یا جنرل اسمبلی میں یا ایون سیکورٹی کونسل میں تقریر کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے ریمیڈی سیک کرنا جس کے لیے آپ کو قرارداد لانی پڑتی ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ اپلیکیشن ہے، اس پہ ووٹنگ ہو. لیکن اس اگر کو کہتے ہیں آپ ریمیڈی مانگ رہے ہیں. لیکن بری صاحب اگر یہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں ہے، فار انسٹنس میں مثال دیتا ہوں اس پہ، تو پھر امت شاہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو لے لیں گے؟ سر یہ میں نے کب کہا کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے؟ میں نے یہی کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہو گیا نا مسئلہ یہ. تو اس میں وہ جو کہتے وہ بھی بالکل اسی طرح کہتے ہیں جس طرح پاکستان جو ہے یہ خواہش رکھتا ہے
کہ انڈین کورٹ جو ہے وہ اس کو کشمیر لے کے دے دیں۔ اب سوال یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر لے لیں گے، تو کیا کیا انہوں نے اس سلسلے میں؟ اب یہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اندر سے آپ کے عزائم کچھ اور ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سین آپ کی ارینجمنٹ کچھ اور ہوتی ہے دوسرے ملک کے ساتھ، اور لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں اور اس طرح کے ری ایکشنز دیتے ہیں۔ یہ اگر آج ہم سب مل جل کے یہ ثابت بھی کر دیں کہ جی انڈین کورٹ کا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور ظلم کی انتہا ہے، تو دین واٹ؟ یہ تو آلریڈی ایک مسئلہ ختم ہو گیا 5 اگست کو 2019 کو۔ اس میں کورٹ پہ آپ تنقید کرتے رہیں، اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدلتی کہ لداخ جو ہے وہ اب یونین ٹیریٹوری ہے، اس سے یہ حقیقت تو نہیں بدلتی کہ اب 370 از گان فار ایور، اور یہ کبھی کوئی ہندوستان میں سوچ تک نہیں سکتا۔ تیسری چیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لکیر نہیں پیٹ رہے اور آپ جسٹ جو ہے عوام کی کنزمپشن کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے، تو آپ 370 کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ آزادی کیوں نہیں مانگتے؟ 370 از این ارینجمنٹ جو ہندوستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو وہ پاکستان کا وہ سیکیورٹی سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد یہ مان لیا کہ کوئی فیڈریٹنگ یونٹس کی چھوٹی موٹی ساورنٹی جو ہے از ناٹ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دا کنٹری، تو وہ جو ہے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو جو ہے اس طریقے سے دیکھتے؟ بڑے صاحب، وہ جو آزادی کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن دا کوشچن ریمینز کہ ان کو جو آلریڈی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 370 میں سٹیٹس ملا ہوا تھا اور 35A میں کہ آپ کس کو ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں کہ who would be the کشمیری سٹیزن، ہم تو پاکستان تو کہہ رہے ہیں وہ رائٹ بھی نہ چھینا جائے۔ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آزادی کی بات نہیں ہو رہی، اصل میں تو نہیں، یہ یہ ہوتا بڑا ہے جو ان کو رائٹس دیے گئے وہ نہ چھینے جائیں، جس کے آپ نے امت شاہ نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، لیکن اس میں کون سا رائٹ ہے جو 370 جس کو پروٹیکٹ کرتا تھا؟ اس میں کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے سر۔ 370 جو ہے وہ جس 70 سالوں میں 370 میں سے ایک ایک کر کے تو اس کے تمام بڑے بڑے جو اختیارات تھے، جس میں فائنینشل ہے، ٹریڈ ہے، بینکنگ ہے، ڈیموکریسی سے متعلق انتظامی اختیارات ہیں، یہ سارے کے سارے سینٹر کو چلے گئے تھے 1 بائی 1 کر کے۔ اس کے اندر اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی تھی جو کشمیریوں کو کسی قسم کی کوئی اسپیشل پاور جو ہے وہ دے رہا ہو۔ یہ جو 370 کو لوگ اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ایک سمجھتے ہیں۔ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں یہ تھا کہ صرف جو ہے ایکسٹرنل افیئرز، کرنسی اور دفاع انڈیا کے پاس ہوگا، باقی سب کچھ کشمیری کریں گے۔ یہ اور چیز ہے۔ 370 کے اندر ایک باقاعدہ لسٹ ہے، جس طرح کی ہمارے پاکستان میں، جس طرح دوسرے ملکوں میں، جس طرح ہمارے یہاں کینیڈا میں ہے جو فیڈریٹنگ یونٹس اور مرکز کے درمیان تقسیم ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہے سینٹر اور اسٹیٹس کے درمیان تقسیم، تو اس میں آہستہ آہستہ خود کشمیری پالیٹیشنز نے، شیخ عبداللہ کے بعد کچھ جو ہے بخشی غلام محمد نے، کچھ آہستہ آہستہ کچھ گورنرز نے، اس طرح کر کے تو خود ہی وہ انڈیا کو ہینڈ اوور کر دیے تھے۔ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک 370 کی 35 کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا بیسٹ ڈیسیجن ہے کہ 35 کے اندر جو اینٹائی ہیومن رائٹس انہوں نے رکھی ہوئی تھی کلازز، ان کو ختم کیا گیا۔ مثلا یہ کہ کشمیری عورت جو ہے وہ شادی کرے کسی غیر کشمیری سے تو وہ اپنی جائیداد سے بھی جاتی ہے، چاہے کہ اس کو جائیداد ملے، یعنی اس کے اپنا بھی کیس وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جو بچے 20 سال سے رہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز سے ڈگریاں لیتے ہیں، ان کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ جاب کر سکیں یا پرماننٹ ریزیڈنسی کی کوئی صورت پیدا کر سکیں۔ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ انگلینڈ جائے اور وہاں جا کے 5 سال کے اندر اندر اس کو سٹیزن شپ ملے، اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑ کے تو پرائم منسٹر نہیں تو کم از کم ڈیپیوٹی منسٹر ٹائپ کوئی چیز جو ہے وہ بنے۔ لیکن کشمیر میں آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے لائیں اور وہ 30 سال نسل در نسل کام کریں، ان کے بچے وہاں پیدا ہوں، اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ ہم نے 335 میں لکھا ہوا ہے۔
یہ کوئی بات نہیں ہے نا, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چل سکتی. یہ مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے کا قانون ہے جو ایک اسپیسیفک سچویشن کو اس وقت ایڈریس کرتا تھا, کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر ملازمتیں جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس تھی, مسلمانوں کے پاس نہیں تھی, چونکہ مسلمان ان پڑھ تھے, بہت زیادہ ان پڑھ اور پسماندہ کمیونٹی تھی. پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ تھے پنڈت. تو پنڈتوں نے اس وقت جو ہے یہ اس کو مناسب سمجھا کہ ہم اس طرح کا قانون لے کے آئیں تاکہ کشمیریوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کے جو گورنمنٹ جابز ہیں یا ان کی پراپرٹیز ہیں. اور جہاں تک پراپرٹیز کا تعلق ہے تو اس وقت بھی بڑے جو جاگیردار تھے اور جن لوگوں کے پاس پراپرٹیز تھی وہ ہندو تھے, مسلمان نہیں تھے. تو اس لیے اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ بالکل الگ قصہ ہے, اور ایسے پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اور آپ کو چونکہ کوئی تکلیف ہو نہیں رہی ہے, سفر تو کشمیری کر رہے ہیں, چونکہ ان کو بلا وجہ اشتعال دلایا جائے کہ جی یہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا. کچھ ختم نہیں ہوتا. 35 جو ہے وہ ہندوستان کی 29-30 ریاستوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. تو کیا وہاں اتر پردیش کا آدمی جا کے ہریانہ میں جائیداد خرید لے گا, یا ہریانہ کا اٹھ کے تو کہیں اور چلا جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. پاکستان میں کون سا 35A یا کچھ ہے؟ تو لوگ جا کے سب بلوچستان میں جائیدادیں خرید رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے آپ جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال دلانے میں اور ان کو پراپر گائیڈ کرنے میں جو فرق ہے وہ معلوم سے خاطر رہنا چاہیے. صاحب یہ آبویسلی ایک پاکستان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ظاہری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے انڈیا اب تگڑا ہو گیا ہے, اس نے وہ ایک تگڑی پوزیشن میں آ گیا ہے. بہرحال اس میں زیادہ بحث کی بھی ضرورت ہے. اب انڈیا کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کر دیا ہے, اب ظاہری بات ہے اس کو انڈو تو کر نہیں سکتے فرینکلی اسپیکنگ. اب کسی کے کہنے پہ یہ تو پولیٹیکل سوئسائڈ ہے. جیسے کہ ایون کانگریس پیچھے ہٹ گئی, انہوں نے کہا اگر ہم نے زیادہ اس پہ بولے تو یہ نہ ہو کہ ہم تو آلریڈی لٹے پٹے ہیں, بی جے پی اور نریندر مودی ہمیں اس سے بھی جو پولیٹیکل پوزیشن سے فارغ کر دیں. اینی ہو, تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب, آپ کو بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, بڑی انگیجنگ ڈسکشن تھی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب, آپ کو شکریہ.